بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ہفتے یعنی آنے والے 2 دنوں کے اندر 4 تاریخ کو جو فیونرل ہے، نماز جنازہ ہے علی خامنائی صاحب کا تہران میں، وہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ بننے جا رہا ہے۔ وہ کیوں میں کہہ رہی ہوں ایونٹ بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس اجتماع پہ ہیں، پوری دنیا سے وہاں پر لوگ آئیں گے۔ اس کے لیے ایک جو سٹیج ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ فیونرل کی جو ان کی جو نماز جنازہ ہے اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان سے بھی وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری اور ایک پورا ڈیلیگیشن جو ہے وہ روانہ ہوگا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ایونٹ اس لیے کہ اس میں دیکھنا ہے کہ دنیا کے کون کون سے ممالک بھی آ رہے ہیں، اور اس کو ابھی سے ہی جو ہے وہ اہمیت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کروڑوں کا اجتماع ہوگا، اس میں انٹرنیشنل جو جتنی بھی اہم شخصیات ہیں وہ اس میں تشریف لائیں گی، اور پاکستان سے بھی ایک یعنی عام جو لوگ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اس میں شرکت کے لیے، سرکاری سطح پہ بھی لوگ جا رہے ہیں۔ ایرانین گورنمنٹ نے بھی کچھ لوگوں کو انوائٹ کر رکھا ہے جن کو کہ وہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اور اس کے اوپر ابھی سے گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر۔ میں کل ماریو نوفل کو سن رہی تھی جس میں KCIA کے جو فارمر جو تھے کارکن تھے یا وہاں پہ جو کام کرنے والے تھے اعلیٰ عہدیدار، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل اس گیدرنگ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گیدرنگ کے اندر پہلی مرتبہ مشتبہ خامنائی جو ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں گے، وہ دنیا کے سامنے آئیں گے۔ ان کی جب سے علی خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے ان کی پہلی یہ اپیرنس ہوگی، یعنی وہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آئیں گے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ شکوک و شبہات بہرحال پائے جاتے ہیں، اور اسرائیل نے بھی کچھ اس قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں، اور جو انہوں نے دھمکی دی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیلی منسٹر ہیں ان کے حساب سے انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ اعلان کیا جا سکتا ہے، حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایران کے حوالے سے جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 2 روز میں ایران پر فوجی تصادم کا امکان موجود ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل ہی نام ہے ان کا، کاٹس نے یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ 2 روز کے اندر اسرائیل اور ایران کے درمیان فوجی تصادم ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج ایران میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے اگر ایران لبنان میں اسرائیلی کارروائی کے جواب میں میزائل حملے کرتا ہے تو۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیان اب ظاہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں آیا جب ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ایک سینئر مشیر نے کہا ہے کہ ایران کل دوحہ میں امریکہ کے ساتھ ثالثی کے ذریعے ہونے والے مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے اجتماعات جو ہیں وہ اسرائیل کچھ نہ کچھ اس میں کرنے کی شرارت کر سکتا ہے۔ بہرحال اس بات کے امکانات کو پوری مغربی میڈیا جو ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ دوسری جانب کون کون جائے گا؟ پاکستان سے تو وزیر اعظم جا رہے ہیں، اور شاید فیلڈ مارشل بھی جا رہے ہیں، اس بارے میں کوئی زیادہ یقینی تصدیق نہیں ہو سکی ہمیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب کا بھی سننے میں آ رہا ہے، پرائم منسٹر البتہ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو اب لیکن دوسری جانب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اس اجتماع میں شرکت کے لیے یا آخری جو رسومات ہیں یا نماز جنازہ ہے اس کے شرکت کے لیے وہ وہاں پہ نہیں جا رہے، بلکہ ایک وفد جو ہے وہ بھارت کی طرف سے وہاں پر نمائندگی کرے گا۔ اس معاملے کے اوپر مختلف جو بھارت کے اہم تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، GJ بخشی جیسے لوگ ہیں جو کہ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور پاکستان اینٹی بھی بہت زیادہ مخالف ہے، اسی طرح سے میں پڑھ رہی تھی سہاشنی حیدر کو، انہوں نے بھی لکھا ہے، دیگر لوگ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو نریندر مودی کا وہاں پر نہ جانا ایران پہ کے لیے اور آخری یعنی نماز جنازہ یا آخری رسومات میں ان کی زبان میں شرکت نہ کرنا انڈیا کے لیے بے حد خطرناک ہے، بے حد برا ہے، اور ان کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ جو انرجی کا ان کا کرائسس ہے، ان کو اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر ایران کے ساتھ اگر وہ اچھے تعلقات نہیں بناتے، جو کہ اس کے بعد ایک رکھنا ضرور آئے گا، تو ان کو اس
کا نقصان اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی بری پالیسی ہے نریندرا مودی کی کہ وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ان رسومات کے اندر یا اس نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ نہیں جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر وہاں پر کافی زیادہ کنسرن جو ہے وہ پایا جاتا ہے. دوسری جانب آج دوحہ کے اندر بہت ہی اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. ایران نے قطر کے ذریعے امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کی تصدیق کی ہے. یعنی بلا واسطہ براہ راست کوئی بھی جو ان کا نمائندہ ہے ایران کا وہ ان مذاکرات میں امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں ہوگا. جو بھی بات چیت ہوگی وہ قطر کے ذریعے سے یہاں پر بات چیت ہوگی. دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا یہ تب آیا جب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر نے ٹرمپ نے کہا کہ جی ایران نے ہم سے درخواست کی ہے کہ وہ ان مذاکرات کے لیے تیار ہے اور وہ آنے کو تیار ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ آیا اور کاظم غریب آبادی جو ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہم بالکل بھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور جو بات ہوگی وہ قطر کے ذریعے سے ہوگی. یاد رہے کہ $6 بلین کچھ متضاد اطلاعات ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ $6 بلین جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں ایران کو اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ آج کے مذاکرات کے اندر جو ہے وہ یہ معاملات طے کیے جائیں گے اور یہ قطر کے ذریعے ہی یہ ہونا ہے. لہٰذا قطر جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے. ایک بہت ہی اہم خبر جو ہے وہ ہے پاکستان کے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب ان کی سعودی عرب روانگی اور اس کو بھی بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے. کیوں اہمیت دی جا رہی ہے؟ وہ وزیر داخلہ ہیں وزیر خارجہ نہیں ہے. عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب ترکی ایجپٹ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں. مگر جہاں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب بات کرتے ہیں بھلے وہ تہران کے ساتھ ہوں یا کسی اور ملک کے ساتھ. پہلے تو تہران کے ساتھ ہی تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سعودی عرب کے دورے پر محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں یعنی وہ ریاست کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں. وہ فیلڈ مارشل کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں. وہ وزیر خارجہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایران سعودی عرب اور ریاض میں جو اہم ملاقاتیں ہیں وہ کریں گے. اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے یہ جانا ہی بہت زیادہ اچنبے والی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جا سکتے تھے لیکن وزیر داخلہ گئے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ ایک سوٹیبل پرسنالٹی ہیں، ایک اہم شخصیت ہیں جو کہ برج بن سکتے ہیں مزید ایران اور سعودی عرب کے درمیان. جو اہم میسیجنگ ہے وہ بھی ان کے ذریعے سے کی جا رہی ہے اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو کہ خبریں آ رہی ہیں ایک اہم معاہدے کی یا ایک اہم رابطے کی، وہ جو ہے اس کے لیے بھی پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اس سلسلے میں محسن نقوی صاحب وہاں پر گئے ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا پاکستان میں جو کہ پرو PMLN ہیں اور بہت سارے لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ کیوں گئے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک الگ دلچسپ نقطہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ اعتراض کیوں آ رہا ہے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب سعودی عرب اور ایران کے درمیان کسی معاہدے یا کسی کانٹیکٹ یا کسی رابطے کی وجہ سے وہاں پر پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے حد اہم ہے کہ ان کا وہاں پر جانا اور ان کا یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے پاکستان کی طرف سے کہ ان دونوں ممالک کو مزید قریب لایا جائے اور جتنے بھی ریجنل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے سعودی عرب اور ایران پاکستان کے ذریعے سے ایک صفحے پر آئیں اور آ سکتے ہیں جس کے بعد اس علاقے اور اس خطے کے جو تنازعات ہیں وہ ختم کیے جا سکے. تو یہ بہت ہی اہم دورہ سمجھا جا رہا ہے. جو پیغام وہ لے کے گئے ہیں وہ بہت ہی اہم پیغام سمجھا جا رہا ہے جس کی ظاہر ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ جو محسن نقوی صاحب کا دورہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے. دوسری ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو عمان ہے اس نے ایران کے ساتھ مل کے جو فیس لینے کی بات ہے جس کے اوپر پوری دنیا یا امریکہ یہ کہتا تھا فیس نہیں لینے دیں گے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس کے اوپر وہ تیار ہیں. اور یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ ایران کی جو فیس لینے کا مسئلہ ہے آبنائے ہرمز کے اوپر وہ کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا
کیا جا سکے گا. لیکن اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اہم سٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں. عمان کے وزیر خارجہ بدر البو سعیدی جو ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں کہ جسے عمانی جو وزارت خارجہ اس نے شائع کیا ہے. آبنائے ہرمز سے متعلق سلطنت عمان کا موقف واضح کرتے ہوئے ایران کی جانب سے تجویز کردہ بحری جہازوں پر سروس فیس وصول کرنے کے قانونی موقف کی انہوں نے حمایت کی ہے. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے میرے نزدیک بھی. اور عمان کے جو بحری راستے سے جو ٹول ٹیکس ہے اس پر اس کے نفاذ کی عمان اس سے پہلے مخالفت کرتا رہا، لیکن بین الاقوامی قوانین کے تحت ایسا کرنا ممنوع ہے. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ٹرانزٹ فیس اور بحری ماحولیاتی جہاز رانی سے متعلق خدمات کی فیس میں واضح فرق ہے اور ایسی خدمات کی فیس متعلقہ ممالک اور کمپنیوں کی رضامندی سے وصول کی جا سکتی ہے. یہی موقف ایران بھی اپنے مجوزہ سروس فیس کے حق میں پیش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. موجودہ مفاہمتی یادداشت کے تحت تقریباً 80 بارودی سرنگوں کو صاف کرنے اور جہاز رانی کے راستوں کو محفوظ بنانے کی بنیادی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے، جبکہ عمان علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے سے اس عمل میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. بوسیدی نے یہ بھی کہا کہ ان خدمات میں جہاز رانی کے تحفظ کو بہتر بنانا، سمندری آلودگی سے پانیوں کا تحفظ اور حادثات یا ہنگامی صورت سے نمٹنے کے لیے تیاری کو مضبوط کرنا شامل ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں آبنائے ملاکا اور سنگاپور کے موجودہ ماڈل سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے. ایک بڑا پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ عمان کی اس تھیری میں آیا یا ان کا اس نظریے میں آیا ہے، جو اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ فیس جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی. دوسری جانب یہ جو قانونی تشریح ہے اس کے حوالے سے بھی سروس فیس کے معاملے پر ایران کی قانونی تشریح کے زیادہ قریب ہے عمان. انہوں نے یہ کہا جبکہ امریکہ کا موقف ظاہر ہے کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کی فیس عائد نہیں کی جا سکتی. سروس فیس کا یہ تنازع امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ یعنی آج جو منگل کو وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا ایک اہم ترین نقطہ بن چکا ہے. اور عمان کی طرف سے یہ ایران کی حمایت بھی اب ایران کا جو موقف تھا کہ پہلے کی صورتحال میں یعنی پری وار جو صورتحال تھی آبنائے ہرمز کی اس کے اوپر نہیں جا سکیں گے. تو آج جو مذاکرات ہیں اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بات چیت ہوگی. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس نے اسرائیل مخالف ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. اربوں ڈالر کی فوجی امداد روکنے کی تجویز بھی پیش کی ہے. امریکی کانگریس میں اسرائیل کو دی جانے والی 3.3 ارب ڈالر کی فوجی امداد روکنے کی پیشکش کی گئی ہے. ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ رکن کانگریس گریگ کاسر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریپبلکن رکن تھامس میسی کی پیش کردہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے جس میں اسرائیل کی سالانہ فوجی امداد ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ گریک کاسر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، امریکہ کو ایران کے ساتھ تنازعات میں الجھانے میں کردار ادا کیا ہے، اس لیے امریکی ٹیکس دہندگان مزید ہتھیاروں کی مالی معاونت ان کو نہیں کرنی چاہیے. اور مجوزہ ترمیم میں نہ صرف اسرائیل کے لیے 3.3 ارب ڈالر کی سالانہ فوجی امداد ختم کرنے بلکہ محکمہ خارجہ کے بجٹ میں اسرائیل کے لیے مختص فنڈ بھی منسوخ کرنے کی تجویز دی گئی ہے. یہ امریکی نمائندگان کا سب سے بڑا یعنی اس وقت جو ہے تھامس میسی جو ہیں وہ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ امیدوار ایڈ گیلورن کے ہاتھوں ریپبلکن پرائمری انتخاب ہار چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب یہ ایک پاپولر وہاں پر سینٹیمنٹ ہے جس کو کہ وہ شاید کیش کرانا چاہتے ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں یہ کافی اہم ہیں اور اس سلسلے میں آج جو دوحہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں ساری نگاہیں آج دوحہ پہ ہوں گی جو کہ انڈائریکٹ بات چیت ہے جس میں کہ ایرانی قطر کے ذریعے سے اپنے جو مطالبات یا اپنی بات چیت ہے وہ کریں گے امریکہ کے ساتھ. اور آبنائے ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہم آج کا اجلاس جو ہے اس کا بنیادی نقطہ ہوگا. پاکستان کے اندر بھی کچھ اہم معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے حوالے سے یہ جو پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈر
اینٹی سوشل بیہیورل بل آیا ہے جس کے اوپر بہت تنقید بھی کی جا رہی ہے اور بجا طور پر تنقید ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ بہت ہی ایسے معاملات ہیں جس پہ کنسرنس بڑھ سکتے ہیں. سیکیورٹی سلامتی کے نام کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کی پرائیویسی کو انویڈ نہیں کر سکتے اور اس بل کے اندر بہت ساری متنازع شقیں موجود ہیں جو کہ قدغن لگاتی ہیں بار لگاتی ہیں. اور اس بل کے تحت جو ہے میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاتی ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ یہ انتہائی کنٹروورشل جو بل ہے اس کے اندر 3 سطحوں پر انٹیلیجنس کمیٹیاں قائم کی جائیں گی جس میں صوبائی ڈویژنل ضلعی کمیٹیاں شامل ہیں. صوبائی ضلعی انٹیلیجنس کمیٹیاں وہی ہوں گی جو پنجاب ہائی سیکیورٹی زون ایکٹ 2026 کے تحت پہلے سے موجود ہیں. یہ نئے قانون کے تحت اپنے فرائض انجام دیں گی. ڈویژنل سطح پر نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کے کنوینر ڈویژنل کمشنر ہوں گے جبکہ ریجنل پولیس آفیسر یا کیپٹل سٹی پولیس آفیسر, اسپیشل برانچ اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ریجنل افسر, وفاقی انٹیلیجنس اداروں کے نمائندے اور متعلقہ ضلع کے ایڈیشنل کمشنر اس کے رکن ہوں گے. یہ کمیٹیاں کم از کم ماہانہ ایک اجلاس کریں گی اور مجوزہ جو فرائض ہوں گے بل شک نمبر 5 کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیوں کو وسیع نوعیت کے فرائض تفویض کیے گئے ہیں. ان میں دہشت گردی کے خطرات کا جائزہ لینا, حکمت عملی بنانا, غیر ملکی حفاظت, غیر ملکیوں کی مذہبی سماجی نوعیت کی تقریبات کی نگرانی, اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اور عبادت گاہوں اور فلاحی اداروں اور نجی تنظیموں کا اندراج اور ریکارڈ رکھنا شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹیوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غلط استعمال کی نگرانی, کرایہ داروں اور مہمانوں پر نظر رکھنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے. اینٹی سوشل بیہیویئر جو ہے اس کی شق نمبر 6 کے اندر شراب کمار خانے چلانا, جھوٹی گواہی, جعلی دستاویزات, روزی کمانا, عوامی مقامات پر فحش یا توہین آمیز زبان کا استعمال, خواتین لڑکیوں 18 سال سے کم عمر افراد کو ہراساں کرنا. اب اس کا تعین کون کرے گا؟ اب دیکھیے یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں باریک باریک جو کہ اگر خود بخود اگر قانون آپ کے پہلے قوانین موجود ہیں لیکن اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شامل کرنا اس کا غلط استعمال بھی ہوگا جس کے امکانات کہیں زیادہ ہیں. یعنی میرے نزدیک یہ آلریڈی یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی فرائض میں شامل ہے کہ وہ نظر رکھیں اور وہ خاموشی سے اپنا کام کریں, وہ رکھتی بھی ہیں لیکن اس کے لیے باقاعدہ اس کو قانونی حیثیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکروچمنٹ کر رہے ہیں, آپ کو قانونی حق مل جائے گا کہ آپ کوئی اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کوئی کھڑا ہے اور وہ گھور رہا ہے خاتون کو, تو گھورنے کے اوپر جو ہے وہ کیا قدغن آپ لگائیں گے یا اس کے اوپر ہراساں اس کو کرنے میں یا ہراسگی میں لے آئیں گے تو اور اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے. آپ CCD کی مثال دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا شبہ موجود ہے کہ آپ CCD کے لوگوں کو انگیج کریں اور کسی اپنے دشمن کو جو ہے وہ اس کا پتہ صاف کروا دیں. اس بات کے اوپر پنجاب میں بات ہو رہی ہے. تو آپ نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ لوگوں کو گرفتار کریں, آپ ان کے اوپر عدالتوں کے اندر کارروائی ضرور کریں, مگر اس طرح کی انکروچمنٹ, اس طرح کی یہ سوشل بیہیویئر کے نام کے اوپر آپ لوگوں کی زندگیوں کے اندر مداخلت کریں گے. اور اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ کون جو ہے وہ اب اس بل کو جو اپنے حق میں اور کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ناجائز اس کا استعمال نہیں کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو ہر بل جو کہ آتا ہے اس کی فوری طور پر اس کو آگے نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلے ہی جمہوریت بہت سکڑ چکی ہے. مزید اس طرح کے جو قوانین ہیں آپ اپنی جب دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں کہیں پہ ایسے قوانین نہیں ہیں لیکن وہاں پر قانون کی جو بندش ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیاں سامنے آ کے نہیں بتاتی کہ ہم کارروائی کریں, وہ پیچھے نظر رکھتے ہیں. جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر ان کا پتہ لگانے کے لیے ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں. جو ایسے عناصر ہیں جو کہ امن و امان کو خراب کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ سرگردہ رہتے ہیں. وہ سامنے آ کے کسی قانون کی آڑ میں کسی کے خلاف جو ہے وہ سوشل بیہیویئر کے نام کے اوپر چیزیں نہیں بناتے. تو میرا خیال ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نظر رکھنے کے کام کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہیے, نہ کہ ایسے قوانین بنائیں جو کل آپ کے گلے پڑیں. اور یہ پڑیں گے. پنجاب حکومت یا PMLN گورنمنٹ نے پہلے بھی جتنے قوانین بنائے تھے پیکا کے حوالے سے ادھر ادھر وہ پڑے ان کے گلے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑے.
تو یہ مزید اس کا احتمال موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو غور اس پہ کرنا چاہیے اور اس کی روک تھام اس بل کے حوالے سے یہ نہیں کہ اب آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. کل کو کسی اور کی حکومت بھی آ سکتی ہے اور یہ بل آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی جو سزائیں ہیں، شناختی کارڈ بلاک کیا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کیے جا سکتے ہیں، یہ کس ملک میں لکھا ہے؟ اسی طرح سے فیڈرل لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ مختلف بل ہیں جس میں کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی ہے اور اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات ہوئے ہیں. بہرحال اس کی تو ایکسپلینیشن آ رہی ہے، مگر یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اوپر قطعی طور پر کوئی چیک نہیں ہے. اور اپوزیشن کے نام پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اور تو سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن ان کا ایک بیلنس چیک رکھنا ہے اپوزیشن کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہی. وہ اس کے اوپر آواز نہیں بلند کر رہی، ان کو کرنا چاہیے اس کے اوپر. تو یہ اب تک کی گزارشات ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.